بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہوں گے. رب کی ذات سے یہی دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی K2 TV سے بالکل لائیو خیر خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگی میں خوش ہوں گے، آگے بڑھ رہے ہوں گے. اور اگر کسی کو کوئی ایسا مسئلہ کہ جو کہ کہہ رہے ہوں کہ جی ہماری تو زندگی میں خوشی نہیں ہے، تو رب کی ذات پہ بھروسہ رکھے، توکل رکھے، انشاءاللہ خوشیاں آپ کی زندگی میں خود آئیں گی. مجھے کہتے ہیں رانی خان. آپ سب کو دل کی تہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور سلام. اور وہ جوڑے جو کہ آپ کو پتہ ہے K2 TV پہ یہ جو پروگرام ہم لے کر آتے ہیں، یہ اسپیشلی ان خواتین و حضرات کے لیے ہے جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری قسمت میں اللہ پاک نے اولاد لکھی نہیں ہے. دینے والی ذات بے شک اللہ کی ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے نصیب میں اس نے کیا لکھا ہے. لیکن ایفرٹس کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی لائف کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں. اور اولاد کی نعمت ظاہری سی بات ہے وہ ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ پاک جو ہے وہ کبھی بھی اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہ زندگی پروگرام اسپیشلی ان خواتین و حضرات کے لیے ہی ہے. اس میں ڈاکٹر افشا خان ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ان مسائل کا حل آپ کو بتاتی ہے، اور آپ کی یہ جو بیماری ہے اس کو وہ ٹریٹ کرتی ہے، اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتی ہے. اپنی زندگی کے جو 27 سال انہوں نے اس فیلڈ کو دیے ہیں اس کا نچوڑ وہ آپ لوگ کے سامنے رکھتی ہے. تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر افشا کو پروگرام میں ویلکم کہیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. چلیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ ماشاءاللہ آج ہری بھری اور خوبصورت سی لگ رہی ہیں. ہاں میں نے کہا ایز یوزول تو لگتی ہیں آپ ہر پروگرام میں پیاری ہے. وہ میں نے کہا ہر طرف وہ خزاں خزاں ہے تو میں خود بہار و بہار بن جاؤں، سبز سبز ہریالی آ جائے، ہریالی آ جائے، کیونکہ گرینری ویسے مجھے بڑی اٹریکٹ اور کرتی ہے، آنکھوں کو بہت اچھی لگتی ہے بہت. اور بی پی اگر کسی بندے نے کنٹرول کرنا ہے نا تو وہ ایک تو مارننگ واک کرے، ڈیفینیٹلی بہت اچھی ہے. لیکن وہ سبز رنگ کو دیکھے آپ کے روم میں نا، آپ کے روم میں ایک جو ہے نا وال ایسی ہونی چاہیے جو گرین کلر ہو، لائٹ گرین یا ڈارک گرین، جو بھی گرین آپ کے پیسفل مائنڈ کے لیے بہت ضروری. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، پہلے جب ہم گرین کی بات آتی تھی نا تو پہلے میں بڑا جو ہے نا کچھ کلرز کو میں نہیں پہنتی تھی. میں ریڈ نہیں پہنتی تھی، میں گرین نہیں پہنتی تھی، میں بڑے لائٹ لائٹ سے کلر پہنتی تھی. میں کہتی تھی ریڈ میں نے نہیں پہننا، وہ دلہنوں والا کلر ہے. گرین میں نے نہیں پہننا کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے ملنگوں والا کلر، ملنگوں والا کلر. نہیں نہیں، رنگ بھی تو زندگی کے رنگ سنگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، بالکل یہی تو ہے خوبصورت رنگ زندگی کے سنگ. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ہی ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ان رنگوں سے ہی تو بھری ہوئی ہوتی ہے. رنگ جو ہیں آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور رنگوں سے آپ کے بڑا چینج لائف میں آتا ہے. اب ریڈ کلر کا سوٹ اگر جیسے آپ بتا رہی ہیں میں ریڈ نہیں پہنتی، لیکن آپ کسی سیڈ موڈ میں ہیں، پہنتی ہوں، پہلے نہیں پہنتی تھی. اگر آپ سیڈ موڈ میں ہیں، آپ کسی فرسٹریشن کا شکار ہیں، تو آپ ریڈ کلر پہن کے دیکھیں، آپ بالکل فریش ہو جائیں گے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب آپ ٹینس ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی ٹینشن ہو تو آپ جب ریڈ لپسٹک لگاتے ہیں تو آپ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو یہی بات ہے، جب آپ اپنے موڈ کو فریش کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی آپ گرین کلر پہن لیں. بالکل. بلیک کے بارے میں تھوڑا سا وہ چینج ہے، لیکن یلو کے بارے میں کہتے ہیں بڑے کریٹیو مائنڈ لوگ ہوتے ہیں وہ. اور وائٹ جو ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پاکیزگی کی علامت ہے. تو ڈیفینیٹلی امن، اور بالکل جی. تو ایسا ہی ہے کہ ڈیفینیٹلی کلرز ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی اپنی جگہ ایک ویلیو رکھتے ہیں، اور ہماری زندگی میں خوبصورتی انہی کلرز کی وجہ سے ہے. اور ایک اور چیز ڈاکٹر افشا میں جو ابھی سوچ رہی تھی، بلکہ آج جب میں راستے میں آ رہی تھی تو کچھ چیزیں میں نے ایسی دیکھی، پھر میں سوچ میں پڑ گئی. میں نے کہا اللہ پاک جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے وسیلے ضرور بھیجتا ہے. بالکل بالکل. اگر مطلب یا تو کسی انسان کی شکل میں بھیج دیتا ہے یا کسی اور ہیلپ کی شکل میں وہ ہمارے لیے وسیلے بنا دیتا ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا چھوڑتا نہیں ہے. نہیں، یہ آج ایک دو انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں کہ میں مطلب سوچ میں پڑ گئی. وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ ہے تو وہ ہے. اچانک سے ان کو کبھی آپ کی لائف میں ایسا ہوا ہوگا کہ آپ مطلب آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ یہ کام تو بس میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، یا یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی، یہ مطلب میرے بس میں نہیں ہے. اچانک سے کوئی ایسا وسیلہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ شوق ہو جائیں گی کہ یہ بالکل یہی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ رانی اللہ تعالیٰ نا وہ کہتے ہیں نا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. ٹرو بات ہے یہ، کبھی بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کا صلہ ضرور دیتا ہے کہ اگر آپ کی جتنی نیت اچھی ہوگی کسی بھی کام میں،
اور جب آپ کی توکل اسٹرانگ ہوگی نا تو اور آپ کوشش کرو, مطلب میں نے تو اپنی زندگی میں یہی کہ آپ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرو, باقی صلہ اللہ پہ چھوڑ دو. بے شک اس میں مطلب اپنا بیسٹ آپ ضرور دو, باقی اللہ تعالیٰ جانے اور وہ بندہ جانے. بالکل ایسے ہی ہے. اور لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا اگر ہم لوگ سیکھ لیں اور دوسروں کے دکھ میں اگر ہم دکھی ہونا سیکھ لیں تو ہمیں دکھ آنا بند ہو جائے. کسی کا دکھ آپ کم نہیں کر سکتے, مطلب کسی کو کوئی ٹینشن ہے وہ آپ اس سے لے نہیں سکتے, لیکن جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ اس کو کہیں گے کہ شیئر آپ کر سکتے ہیں میرے ساتھ, تو وہ اس کے لیے بہت بڑا سہارا بن جاتا ہے. حالانکہ مطلب کسی کی تکلیف آپ نہیں لے سکتے, 5 منٹ سن لینا بھی بڑی بات لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور اگلا بندہ جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے. اس کی ٹینشن خود بخود ہی اگر 100% ہے تو وہ 50 پہ آ جاتی ہے. ہم لوگ جو ہے ہم سننا پسند نہیں کرتے, مسئلہ یہ ہے. ہم اصل میں سنانا پسند کرتے اور کھری کھری زیادہ اور سننا جو ہے وہ ہم لوگ پسند نہیں کرتے. اور دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ہر گھر, ہر بندے کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, اور ہر بندے کے اپنے ایک دائرہ سرکل میں جو ہوتا ہے پریشانیاں اور اپنی معاملات ہوتے ہیں. بالکل. تو اکثر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے فلاں کام کیا, فلاں بات کی, فلاں ایکٹیویٹی میں آپ انوالو ہوئے اور آپ نے ہمیں شیئر نہیں کیا. فیملی ممبرز میں اکثر شکایات ہوتا ہے. تو آپ اس کی پوزیشن پہ آ کے دیکھیں کہ مے بی وہ کتنی پرابلم سے گزر رہا ہو. بالکل. تو اس کے پاس سڈنلی سم ٹائم ٹائم ہی نہ ہو آپ سے ڈسکس کرنے کا, سم ٹائم ایسا اچانک سے وہ معاملات طے ہو گئے ہوں کہ وہ کو ٹائم ہی نہ ملا ہو کہ ذہن میں ایک بات نہیں رہتی ہے. بعض اوقات پتہ ہے آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہر بندے کے مائنڈ میں کوئی 200 باتیں چل رہی ہوتی ہیں, مکس ہو جاتی ہیں چیزیں. اور ہم جیسی جو خواتین ہوتی ہیں, جیسے ورکنگ وومن, بچوں کو بھی دیکھنا ہے, فیملی کو بھی دیکھنا ہے, سسرال کو بھی دیکھنا ہے, اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ دیکھنا ہے. ایک ہوتا ہے آپ اگنور چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, نہیں مطلب میں اپنی نیچر سے واقف ہوں, میں اگنور نہیں کر سکتی. میں چھوٹی سے چھوٹی بات, بڑی سے بڑی بات, مطلب کوئی بات اگنور نہیں کر سکتی, ٹال نہیں سکتی کہ بھی اچھا چلو اس کو تھوڑا ایسے نہیں ایسے کر لیتے ہیں, تھوڑا ایسے نہیں ایسے نہیں. میں پورا 100% دینے کی کوشش کروں گی کہ یہ کام میرے ذمہ میری امی نے, ساس نے, یا نند نے, یا کسی نے بھی نے لگایا ہے, تو میں نے یہ اس کو اچھے طریقے سے کر کے دینا ہے. تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ بندہ پھر جو زیادہ ٹچی ہوتا ہے اپنے معاملات میں, تو وہ زیادہ ایکٹیو بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ بات ہوتی ہے کہ ہر بندہ اگر ہمارے ملک میں اپنی رسپانسبلٹی جاننے لگ جائیں اور سمجھنے لگ جائیں تو کافی زیادہ ٹینشن پرابلمز ہماری خود ہی جو ہے. سے بھی ناراض ہونے سے پہلے آپ اس کی پوزیشن پہ کھڑے ہو کے ضرور دیکھیں کہ وہ کیا پتا کتنے مسائل سے گزر رہا ہے, اس کی لائف میں کیا ٹینشن چل رہی ہے. اگر وہ اتنا تلخ لہجہ آپ سے یوز کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے, کیا ریزن چل رہی ہے. وہ تلخ لہجہ بھی نہیں یوز کر رہا ہوتا, آپ اس سے تلخ ہو جاتے ہیں. یہی چیز ہے نا کہ بعض اوقات مطلب دیکھنا چاہیے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ مخلص آپ کا وہی ہوتا ہے جو آپ کی ہنسی کے پیچھے کی پریشانی, اداسی سمجھ سکے, اور آپ کے آنسوں کے پیچھے جو ہے وہ آپ کا درد سمجھ سکے. تو وہی چیز ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم لوگ سننا پسند نہیں کرتے, ایک دوسرے کی پرابلمز کو ہم لوگ سننا پسند نہیں کرتے, ایک دوسرے کو ہم لوگ سمجھنا پسند نہیں کرتے کہ مطلب ہم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری زندگی میں پرابلمز ہیں, ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں. تو پریشانیاں تو ڈیفینیٹلی ہوں گی نا, جب آپ کسی اور کی پریشانی کو کم کرنے کے بجائے اس کو بڑھائیں گے تو پھر اللہ بھی اس کا وہ ایک اللہ بھی تو ہوتا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے, تو پھر اللہ بھی تو ہوتا ہے نا. اور جیسے کہ میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں ہی کہا کہ اللہ پاک وسیلے ہمارے لیے بنا دیتا ہے. دیکھیں جیسے کہ بے اولاد جوڑوں کے لیے اللہ پاک نے وسیلہ آپ کو بنایا ہے, آپ جیسے اور بہت سارے ڈاکٹرز ہیں ان کو بنایا ہے, جو کہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اور اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نواز بھی دیتا ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں. وہ ہم جو ہیں ایک بہانہ بنتے ہیں, وسیلہ بنتے ہیں. لاکھوں لوگ ٹھیک ہوتے ہیں, جیسا کہ میں آج آپ کو بتا رہی تھی کہ ہماری پیشنٹ ایک ٹھیک ہوئی اور اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہوئی. انشاءاللہ ہم نے بھی علاج کیا, اللہ نے کرم کر دیا.
تو وہ میرے لیے مٹھائی کی جگہ ساگ لے کر آئی. اور یہ سب سے بڑی سوغات ہے. اور آج کے کل کے موسم کی یہ سب سے بڑی سوغات ہے. سب سے بڑی سوغات ہے یہ. اور میں کہتی ہوں کہ بہت اچھا ہے. مطلب کہتے ہیں نا کہ جو بھی آپ کے لیے کوئی گفٹ لیتا ہے یا جو بھی کچھ لے کے مطلب آپ اس کے خلوص کو دیکھیں کہ وہ ایک بندہ بہاولپور سے اس چیز کو اٹھا کے لے کر آیا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. مطلب اس کی نیت, اس کا نہیں ہے کہ وہ ساگ ہے یا مٹھائی ہے یا کچھ بھی ہے. میں کہتی ہوں کوئی دل سے اسمائل بھی دے دے نا تو وہ بھی بڑی چیز. اور آج کے دور میں تو وہ ویسے ہی نفسا نفسی کا دور ہے. بالکل بہت مشکل ٹائم گزر رہا ہے. بالکل ایسے ہی آج کے دور میں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ, پتہ نہیں ہمارے آنے والے جو جنریشن ہے وہ کیسے یہ ٹائم گزارے گی. اللہ رحم کرے. اٹس ویری بالکل جی. اور آپ دیکھنے والے بھی پروگرام زندگی میں ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایشو ہے, فیمیل پرابلمز, یا مطلب آپ کو اگر انفرٹیلٹی کا ایشو ہے اور آپ جی, اور وہ اسی کی طرف میں آ رہی تھی. پہلے میں نے کہا ہم فیمیل فرسٹ ہے, لیڈیز فرسٹ, تو پہلے ان کی بات کرتے ہیں جی. اور میل کا جو ہے ایزسپرمیا کا پرابلم ہو تو وہ بھی جی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جو کیا کہتے ہیں اسٹوڈیو کے نمبرز تو آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ یہاں بھی کال کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کی کال نہ مل رہی ہو, آپ ٹرائی کر رہے ہو, نمبر بزی آ رہا ہو, تو ڈیفینیٹلی کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں تو اس وجہ سے نمبر بزی آتا ہے. تو افشا میڈیکل سینٹر کے نمبرز جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے, آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں, اپنا پرابلم وہاں شیئر کر سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ اپنی بک وہاں پہ کر سکتے ہیں. اور افشا میڈیکل سینٹر سیٹلائٹ ٹاؤن نیشنل مارکیٹ ایڈریس ہے. اگر آپ پھر وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل جی آپ کر سکتے ہیں. اور میں نے ایڈریس یاد کر لی ہے. مبارک ہو. بہت شکریہ. مجھے بھی یاد کروانا. اور اب اس ساگ میں سے آدھا حصہ میری طرف آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن تڑکا خود لگا لینا. وہ میں خود لگا لوں گی. وہ دیسی گھی کا سیزن چل رہا ہے جی, اب پڑا ہوا ہے بڑے مزے کا. لیکن پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اب دیسی گھی کا تڑکا تو وہ مجھے بھی چاہیے. بہرحال اچھے کھانے اور دیسی جو کھانے ہوتے ہیں, دیسی کھانے وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. اور آج کل تو ویسے ہی ضروری ہے. اور انفرٹیلٹی کا زیادہ تر جو ہے نا, وہ میں کہتی ہوں کہ ایک ریزن یہ بھی ہے. ہاں بالکل, ہم یہ جو برائلر کے آس پاس گھوم رہے ہیں آج کل, بلکہ برائلر ہمارے آس پاس گھوم رہے ہیں, یہ بہت زیادہ ہارمفل ہے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں زارا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. اور کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے یہ کہنا ہے کہ اللہ پاک نے نا مجھے بیٹی دی تھی, اس کے بعد نا میرا کوئی وہ نہیں ہو رہا. اچھا, کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کی شادی کو؟ 7 سال. 7 سال. جی. تو آپ کہاں سے بول رہی ہیں بیٹا؟ میں اسلام آباد سے. تو آ جاؤ نا, آؤ میاں بیوی دونوں آؤ, آپ کو چیک کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ خیر کرے. اور ڈیفینیٹلی میرا بیٹا آپ بالکل ٹھیک ہوگے انشاءاللہ, اور ٹھیک ہو جاؤ گے. اگر کوئی کمپلیکیشنز ہوئی تو اس کے دوائی دیں گے, اللہ کرم کر دے گا میرے بیٹے پہ. میڈیسن وغیرہ لیتی رہی ہوں, لیکن انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر بھی نہیں ہو رہا. تو وہ بیٹا آپ کے ٹیسٹ کروائیں گے نا, پھر دیکھیں گے. پریویس ٹیسٹ وغیرہ کوئی ہیں تو وہ لے آئیں, ساتھ لے آئیں. کس جگہ؟ یہ افشا میڈیکل سینٹر ہے, افشا نمبر میڈیکل نوٹ سینٹر کریں. آپ آئیں گی نا, راول پنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن نیشنل مارکیٹ. اور فون نمبر جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, موبائل نمبرز. جی جی. اس کو آپ نوٹ کریں, آپ کال کریں, اپوائنٹمنٹ لے لیں اپنی. ٹھیک ہے, ٹھیک. چلیں, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو یہ ہوتا ہے, مطلب بعض اوقات آپ کے کو جو کہتے ہیں نا کہ راستہ سامنے ہوتا ہے, بس صرف دکھانے والا ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں وہ صحیح راستہ دکھا دے. بالکل. تو یہ چیز ہے کہ یہ اسلام آباد میں ہے. وہی بات ہے کہ کافی جگہوں سے میڈیسن لے لیتے ہیں, کافی جگہوں سے, لیکن اللہ پاک کی طرف سے ابھی حکم نہیں آ رہا ہوتا. اور ہو سکتا ہے وہ, جیسے کہ میں نے کہا کہ وسیلے جو ہے اللہ پاک بناتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی وسیلہ اللہ پاک نے آپ کو بنایا ہو, اور یہ بلکہ آ جائیں اور بغیر میڈیسن کے ہی جو اللہ پاک ان پہ رحم کرے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پیشنٹس اتنی بڑی فائلز لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, لے کر آتے ہیں, اور ہم ان کو دیکھتے ہیں, ہاں یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا ویٹ کریں, آپ تھوڑا یہ چیز ابھی, اب لاسٹ میں نے کوئی ایک پیشنٹ کو ایک فوڈ سپلیمنٹس دیا, اس سے شی از ایکوریٹ, فائن, ٹھیک ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا, اور کیا کہتے ہیں اللہ نے مہربانی کر دی,
اور 1-1.5 مہینے میں کر دی. اور اس سے پہلے وہ پتہ نہیں ٹیوب کا ہسٹو ٹیسٹ کروا چکی, کیا کیا کروا چکی, لیکن وہی بات ہے بہانہ میں بن گئی, شفا اللہ نے دے دی. جاتا ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے. جیسے کہ یہ ہماری ابھی کالر تھی, کہتی ہیں کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں, کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں بالکل, جن کو یہ پرابلم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا زبان میں تاثیر ڈال دے, تو کچھ میں وہ بات کہہ دیتی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فضل کر دیتا ہے. بعض اوقات پتہ ہے کیا, چلیں جی بات کرنے لگے تھے لیکن یہی سے دوبارہ پروگرام کا آغاز کریں گے. چھوٹے سے بریک ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ سب دیکھنے والوں کو جو بھی اس وقت ہمارے پیارے پیارے سے دیکھنے والے بیٹھے ہیں اور پروگرام زندگی K2 TV سے بالکل لائیو دیکھ رہے ہیں. اسٹوڈیوز کا نمبر بھی آپ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا 0514102357, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو افشا میڈیکل سینٹر کے کانٹیکٹ نمبر, موبائل نمبرز جو ہے, واٹس ایپ نمبرز, وہ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے. افشا میڈیکل سینٹر, سیٹلائٹ ٹاؤن, کمرشل نیشنل مارکیٹ, میں کہتے ہیں کمرشل مارکیٹ, یہ ابھی کچھ دیر پہلے میں کہہ رہی تھی کہ مجھے یاد ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا جب بندے کو بڑائی آ جاتی ہے نا تو اللہ میاں پھر ایسے دکھاتا ہے, غرور نہیں کرنا. تو جی آپ وہاں پہ بھی کال کر سکتے ہیں آپ کو کوئی پرابلم اگر ہو, اور اسپیشلی جو میل حضرات ہیں ایزوسپرمیا کا جن کو پرابلم ہے وہ وہاں پہ کال کر کے اپنا اپوائنٹمنٹ جو ہے ادھر بک کر سکتے ہیں, اور خواتین جو ہے وہ یہاں پہ بھی کال کر سکتی ہیں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ یہاں پہ بتاتے ہوئے آپ ہیزیٹیشن فیل کر رہی ہیں, تو آپ جی افشا میڈیکل سینٹر کے واٹس ایپ نمبر پہ اپنا رپورٹس اور اپنا میسج جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہیں, اور اپوائنٹمنٹ وہاں پہ آپ بک کر سکتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ظاہر سی بات ہے زندگی کا حصہ ہے. اور آپ کو رانی مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارا جو ہے رجسٹریشن ہو رہی ہے آج کل جینڈر چوائس کے حوالے سے, آپ نے لاسٹ ٹائم بھی اناؤنس کیا تھا, تو وہ دھڑا دھڑ لوگ رجسٹریشن کروا رہے ہیں کیونکہ وہ اس میں قرآن اندازی میں نام ہوتا ہے, اور پھر اس پہ ڈسکاؤنٹ آپ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن وہ رمضان میں پھر آپ کرتے ہیں رجسٹریشن, آپ ابھی سے کرواتے ہیں, کروا دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نا وہ آپ کی ایک پرچی ڈال دیتے ہیں, آپ کا نام, آپ کا ID کارڈ نمبر وغیرہ جو بھی ہوتا ہے, تو وہ اس میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ بھی اگر کوئی کروانا چاہے تو ابھی آپ کے پاس چانس ہے, آپ کروا لیجیے. اور کالر لاسٹ ایئر بھی ایسا ہی ہوا تھا, تو پھر ہمیں 1 مہینہ پہلے کروانا پڑا. ٹھیک ہے, کالر سے بات کر کے پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جی کون اور کہاں سے؟ جی اسی اٹک سے بول رہے ہیں. جی بولیں. جی, اور کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا, اس کی شادی ہو رہی 6-7 سال ہو گئے نا, اس میں بچے نہیں ہیں. آپ انہیں لے کر آئے نا پنڈی. اٹک تو اتنا دور نہیں ہے, 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں آپ کو اٹک نہیں ہمارے آ جاؤ اٹک. اچھا جی, رپورٹ بھی نال آنا ہے. ہاں جی, رپورٹا بھی نال آنو. اچھا تے تسی بھی آؤ, تے اپنی نوہاں بھی آنو, تے اپنے پتریاں بھی آنو. جی ٹھیک ہے, صحیح ٹھیک ہے. تے ہر روز آنے ہو. تساں یہ نمبر نوٹ کر لو نا. تے اتوار ہے میری چھٹی ہونی نے, باقی سب دنوں میں ہونی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تے اللہ خیر کیتی تے میرے بچے کی اللہ شفا دے دے سی انشاءاللہ. تسی بالکل پریشان نہ ہو, تے جڑیاں ماواں اپنے بچیاں سے دعا کرنیاں وہ تے بالکل پریشان نہ ہو. ماں جیسے بھی ہو نا, اس کی دعا اللہ میاں رد نہیں کرتا. بے شک. آمین. اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے. بالکل آپ دعا ضرور کریں اپنے بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے, بہو کے لیے. ٹھیک ہے. چلیں جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ نے بہت اچھی بات کی اور بالکل صحیح بات کی ہے کہ ماؤں کی دعا جب آپ کے ساتھ ہوتی ہے نا, آپ کو کسی اور سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں. رانی میں کسی کا مجھے نہیں پتا, لیکن میں جو ہوں اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں نا, وہ ککھاں گولو ہولی نو چک کے نا کدھر بٹھا دیتا ہے, ماں دی دعا. اور میرے والد صاحب جب فوت ہو رہے تھے, اس سے کچھ ٹائم پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ اللہ میری بیٹی کو عزت کا تاج دے. تو میں کہہ رہی تھی
हाँ वो आप तो डायमंड का ताज मांगे ना, गोल्ड का ताज, सोने का ताज देना अल्लाह मियां। तो वो मैं मतलब एक वो बातें आप याद आती हैं तो इंसान कहता है यार हम लोग कितने लाइल्मी में थे, उस वक्त समझ नहीं आती, समझ नहीं आती। दुआ की हमें उस वक्त समझ नहीं आती, लेकिन जब वो रंग ले आती ना फिर हमें समझ और आती है। मेरी अम्मा एक बात कहती थी, तेरे हाथी चला शफा देवे ते तेरा दर परिया रहे, वो लंगर लग गया रहे, लंगर लगा रही वो है। कॉलर हमारे साथ है। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन है हमारे साथ और कहाँ से है? मैं नादिया रहमान फैसलाबाद से। कैसी हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम हैं मंचेरा के रहने वाले हजारेवाल। अच्छा। जी, तो डॉक्टर साहब से, डॉक्टर बैठी हुई हैं तो हमने कहा थोड़ा सा मशवरा ले लिया जाए। जी 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 बोले, पहले ये बताए हम दोनों कैसी लग रही हैं, किसी ने तारीफ नहीं की आज हमारी। हाँ आप माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, ऐसे ही हमारे मतलब प्रोग्राम करती रहे, हजारा देखते हैं, हजारेवाल चाहने वाले आपको देखते रहते हैं, आपको हमारा सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। अब आप क्या कहना चाहेंगी ये बताएं। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब पित्ते की पत्थरी जो है उसका तो ऑपरेशन का हल है ना, वो तो करवा दिया है, मतलब मेरे पित्ते की पत्थरी थी उसका ऑपरेशन करवा दिया, उसके बाद से अब मैदे का मसला आ रहा है ना, उसमें दर्द होता है ऑपरेशन के बाद भी, और जब दर्द हो जी, और दर्द जब होता है तब आवाज आती है बहुत ज्यादा। अच्छा आप बेटा ऐसे है ना, कहाँ से बोल रहे हैं? फैसलाबाद से। तो जी, आप आ नहीं सकती पिंडी, या आप अपने प्रीवियस टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह जो है ना वो भेजें, व्हाट्सएप करें, ये नंबर हैं उन पे डॉक्टर अली आलियान हैं, वो आपको देखेंगे, हमारे अफशा मेडिकल सेंटर पे बैठते हैं, तो वो आपको इस मसले का हल बताएंगे। नंबर आप नोट कर लें। कौन सा वाला नंबर मैम? ये काफी नंबर आ रहे हैं ना। नहीं, आपको 2 नंबर मोबाइल के नजर आ रहे होंगे। 0333 लिख लो बेटा, 0333 513 9482। जी ठीक है, ठीक है, आप ये नोट कर लो, आप आ जाओ, फिर मैं देख लेती हूँ, या आप अपने प्रीवियस टेस्ट रिपोर्ट भेजो। ठीक है जी ठीक है, इंशाल्लाह। क्या कहते हैं, अगर हमारा चक्कर भी लगा पिंडी की तरफ, अपने गांव की तरफ, तो तब हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बहुत प्यारी बच्ची थी, अल्लाह इसको सेहत दे, और वॉक किया करें आप। पता क्या, जिन लोगों का ऑपरेट हो जाता है ना पित्ते का, तो वो फिर थोड़ा सा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वॉक वगैरह से वो काफी बेहतर हो जाता है, वो हो जाता है। जाहिर सी बात है, ऑपरेट आप चाहे वो आप किडनी का करवाएं, वो आप पित्ते का करवाएं, वो आप कोई सी भी चीज हाँ, का ना, तो आप नेचर से थोड़े से दूर हो जाते हैं ना, जी। नेचुरली जो एक सिलसिला चल रहा होता है, तो उसका एक फिर वो जो है ना इम्पैक्ट फिर आपकी लाइफ में वो रह जाता है। वो कुछ बाजों का ना कुछ वो साइकोलॉजिकली भी एक चीज बंदे को रह हाँ जाती ये है। भी है, लेकिन ये है कि पित्ते के ऑपरेट के बाद वॉक आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, और बादी चीजों से जरा, और अदरक का इस्तेमाल, अजवाइन का इस्तेमाल, ये देसी थोड़ी सी चीजें ना हमें बड़ा हो जाता है, ठीक रखती हैं। और एच पिलोरी का टेस्ट आप करवाएं, अगर आप मेरा सुन रही है, मैदे का प्रॉब्लम है, तो आप अपना एच पिलोरी का टेस्ट लाजमी करवाएं। जी ठीक है। और मैं ये बताती चलूँ, चले जी, ये तो अब अच्छा हो गया कि आपको डॉक्टर अली आलियान का हमने बता दिया। इस प्रोग्राम में स्पेशली जो हम डिस्कस करते हैं वो हम जेंडर चॉइस को करते हैं, वो हम जो फेमिनिन प्रॉब्लम्स होती हैं, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, उसको हम करते हैं। जो मर्द हजरात है एजिस्पर्मिया का, वो प्रॉब्लम्स हम ज़्यादातर इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, क्योंकि डॉक्टर अफशा जो है वो सिर्फ वही जो डिजीज़ होती है उसको ट्रीट करती हैं। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, आप यहाँ बात करना चाहते हैं डॉक्टर अफशा से, तो आप कर सकते हैं, या अगर आप अफशा मेडिकल सेंटर के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल तो ना करें तो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि फिर वो मैसेज आप छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, जो है अगर आपकी कोई प्रीवियस रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं वो आप शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वहाँ से फिर वो आपको जब रिस्पांस देंगे तो फिर वो आपको बेहतर सजेस्ट करेंगे कि आपको कब विजिट करना है और किस टाइम आपको विजिट करना है। ठीक है, लेकिन जाने से पहले आप लोगों ने अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक करनी होती है आपकी ज़िंदगी की आसानी के लिए।
کیونکہ زندگی جب تک آپ آسان بنائیں گے نہیں وہ بنے گی نہیں. اور ٹائم لے کر جو لوگ آتے ہیں انہیں اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. مطلب دیکھیں ایک سسٹم ہوتا ہے نا, ایک ڈائری مینٹین ہو رہی ہوتی ہے کہ بھی آج ہم نے رانی سے ملنا ہے, فلاں سے ملنا ہے, فلاں سے ملنا ہے, فلاں سے. وہ پھر آپ آؤٹ آف وے جب جاتے ہو چیزیں چل رہی ہوتی ہے, جب آؤٹ آف وے کوئی آ جاتا ہے تو پھر وہ اس سے ملتے تو ہیں, دل سے ملتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے نا, باقی جو لائن اپ ایک چیز ہوتی ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم رانی میرا نا جو سرکل ہے نا وہ پوری دنیا میں ہے, پورا مطلب پاکستان میں, افغانستان سے پیشنٹس آتے ہیں, مطلب ہمارا مطلب ہر جگہ سے ریفر ٹو. میرا 85-86% جو ہے وہ لوگ ہیں جو ریفرڈ آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, اور یہ اچھی بات ہے نا, صدقہ جاریہ سال کے اس عرصے میں اتنا وہ پی آر اور اتنا لوگوں سے لنک, اور آپ ٹھیک ہوئے, آپ نے بہن کو بھیجا, بہن ٹھیک ہوئی اس نے بھائی کو بھیجا, اس طرح دوست احباب یہ وہ, تو وہ ساری چیزیں پھر چلتے چلتے آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہے وہ ایک کارواں چل رہا ہوتا ہے. تو یہی بات ہے نا, دیکھیے ہم بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے, مطلب ہم اگر ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو نہیں بتانا, وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن یہ بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, اگر آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں. اور میں کئی لوگوں کو ایسوں کو جانتی ہوں جو نہیں بتاتے, اور میں کئی لوگوں کو ایسوں کو بھی جانتی ہوں جو بتاتے ہیں, وہ بعد میں ٹھیک ہوتے ہیں, اور جن کو انہوں نے ریفر کیا ہوتا ہے وہ پہلے ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن انڈائریکٹ وہ دعائیں کما رہے ہوتے ہیں نا. یہ ہمارا تھوڑا فوکس نہیں ہوتا دعاؤں پہ. اصل میں یہاں پہ یہی چیز ہو جاتی ہے نا, کہتے ہیں رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, ہم اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں, لیکن آخرت کا جو ہے اور قبر کا جو ہے اور اپنے اعمال کا وہ اللہ میاں نے بتایا ہوا ہے, لیکن ہم لوگ اس کی طرف فوکس نہیں کرتے, ہم لوگ اس کی طرف محنت طلب کام ہے نا. تو یہ جو ہے نا جی, یہ جو آپ دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ایک چین چل رہی ہوتی ہے, یہی اصل میں ہمارے اعمال نامہ میں یہی چیزیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں. بالکل یہی تو یہی چیزیں جس پر ہم فوکس نہیں کرتے, ہم جیلسی میں آ جاتے ہیں. جی ہمارے گھر میں اللہ پاک نے خوشیاں دے دی, اب میں نے اگلے بندے کو تو بتانا ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر افشا جو ہے وہ ٹریٹ کرتی ہیں اس کو, آپ وہاں چلے جائیں, آپ ٹھیک ہو جائیں گی, کیونکہ اگر ان کے گھر بھی خوشی آ گئی ہے تو پھر تو ہماری وہ ویلیو ہی نہیں رہے گی. تو یہ چیزیں بہت زیادہ پتہ ہے, اصل میں بہت سارے لوگوں میں نا سیکرٹ ڈاکٹر جو ہے نا, اچھا ڈاکٹر ان کا سیکرٹ ہوتا ہے, وہ نہیں بتانا. تو یہ بھی بڑا, لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ میجورٹی یہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے اتنی عزت اور اتنا نام فیم دیا ہوا ہے کہ لوگ خوشی سے آتے ہیں, بتاتے ہیں ایک دوسرے سے شیئر. اور سرکل بھی تو آپ کا پھر اتنا بڑا ہے کہ پھر وہ ایک دو بندوں کے لیے جو ہے نا آپ وہاں پہ رکے ہوئے تو ہوتے نہیں ہیں. وہ بس اپنی نیت شو کر رہے ہوتے ہیں, بالکل تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور دوسرا یہ کہ پھر وہ ان کی ریالٹی یا ان کی جو اصلیت ہے وہ پھر ان کے سامنے آتی ہے, تو پھر وہ خود بھی وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہیں مطلب ایک ہی کی یہ ہم نے کیا کر دیا. تو یہ ہے کہ مطلب اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ ضرور آگے بتایا کریں, اس میں آپ کے لیے بھی اللہ پاک جو ہے پھر وہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اگر کوئی بندہ اتنی مشکل میں ہے, اتنی مصیبت میں ہے, اور اس کو جو ہے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے, آپ کیا صرف اتنا ہی بول دینا ان کے لیے, شاید کہ وہ ان کے لیے ایک آسانیاں پیدا کرنے کے مترادف ہوتا ہے کہ جی آپ ڈاکٹر افشا کے پاس چلے جائیں, آپ وہاں سے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا. اچھا ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے, ڈاکٹر افشا کال لے لیں. کال آ گئی. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک اللہ کا شکر. اگر ٹی وی کا والیوم آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے تو وہ بند کر دیں تاکہ ہمیں آپ کی اور آپ کو ہماری سمجھ آ جائے. ہاں ٹھیک ہے. دیکھا نا ٹی وی کی آواز ہمیں آ رہی ہے. جی کون ہے, کہاں سے؟ جی علی پور سے بول رہے. ہری پور سے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سیدہ بی بی ہے. اور سیدہ بی بی کیا کہنا چاہیں گی؟ مسئلہ بہو کا ہے کہ 1 سال ہو گیا شادی کو تو بچے نہیں. 1 سال ہو گیا شادی کو؟ جی. تو صبر کریں نا, تھوڑا سا انجوائے کریں. جی ان کو تھوڑا سا اپنی زندگی جینے تو دینا. اچھا ٹھیک ہے. آپ کا کلینک کدھر ہے؟
क्लिनिक ये रावलपिंडी में है, सैटेलाइट टाउन नेशनल मार्केट में है, अफशा मेडिकल सेंटर। अच्छा ठीक है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मोबाइल नंबर वो नोट कर लें आप। अच्छा ठीक है, चलो फिर हम फिर लेके आएंगे। चलें इंशाल्लाह जी, जरूर जरूर आप विजिट करें जब भी आपका दिल चाहे, और जब भी आपको लगे कि थैंक यू सो मच जी, जब भी आपको लगे कि आपको अपनी बहू को और अपने बेटे को लेके आना चाहिए तो आप जरूर लेके आइएगा। लेकिन ये है कि उन लोगों के लिए मैं कहूँगी, एक मैसेज देना चाहूँगी जिनका न्यू मैरिड कपल है या जिनकी शादी को 6 महीने साल हो गए, तो मेरे ख्याल में 1 साल 1.5 साल तक आप किसी डॉक्टर को मत दिखाएं जी। मतलब रिलैक्स टाइम गुजारें, अगर तो एज ज्यादा नहीं है, अगर एज ज्यादा नहीं है बिल्कुल रिलैक्स टाइम गुजारें और स्पेस दें, मियाँ बीवी को स्पेस दें, एक गुड टाइम उनको दें। आप रिलैक्स छोड़ दें, ठीक है। और दूसरा ये कि ये बच्चों की जिम्मेदारियां जब आप उनके ऊपर डाल लेते हैं ना, तो फिर वो ना इधर के रहते हैं ना फिर वो इधर के रहते हैं, वो परेशान हो जाते हैं ना, वो बच्चों में एक कॉम्प्लेक्स सा आ जाता है। बिल्कुल जी। कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन और कहाँ से? बहुत अच्छे हैं आपकी दुआ से। जी सादिया, क्या कहना चाहेंगी? चलें जी, बहुत शुक्रिया सादिया कॉल करने का। आपकी कॉल जो है वो हम तक नहीं पहुंच रही थी, और छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं। जी वेलकम बैक, वापस आए हम छोटे से ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम की तरफ, जिसका नाम है ज़िंदगी, और आप इस वक्त K2 TV पे लाइव देख रहे हैं। प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं अपना वो प्रॉब्लम जो कि इनफर्टिलिटी से रिलेट हो, या फीमेल को मतलब कोई प्रॉब्लम और हो फीमेल की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो मैं सारी तो यहाँ पे बोलूँगी तो ये 15-20 मिनट मेरे इसी में गुजर जाएंगे। या जेंडर चॉइस का अगर किसी को ख्वाहिश हो तो वो कॉल कर सकते हैं जेंडर चॉइस की। बल्कि मैं बात करना चाहूँगी, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी ये डिस्कस किया है कि रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है वो शुरू है, और इसमें फिर रजिस्ट्रेशन आप ये महीना 1.5 आप करवाते हैं, जितने भी ख़वातीन व हज़रात ख्वाहिशमंद हैं और वो चाहते हैं कि 5 तारीख तक है, 5 जनवरी तक है। तो मतलब शुरू तो ये दिसंबर से ही था, तो वही बात है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 जनवरी तक करवा सकते हैं। फिर उसके बाद एंड पे जो है फिर इसकी वो कुरानंदाजी होती है, जिसमें फिर आपको स्पेशल ट्रीट जो है फिर वो किया जाता है। तो अगर आप ख्वाहिशमंद हैं और आप चाहते हैं बेटे की ख्वाहिश करते हैं, वैसे तो बेटियां भी अल्लाह की रहमत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि बेटे से जो है वो नस्ल बढ़ती है और बेटा जो है वो हमारे विरासत का हकदार होता है। तो इस वजह से नहीं, बेटियां भी होती हैं भाई, वो होती है, लेकिन बेटे को जो है ना वो ज्यादा आपको मजे की बात बताऊं, अब्बा फोत हो गए, अम्मा फोत हो गई, अल्लाह ताला मेरे बड़े भाई को बड़ी जिंदगी सेहत दे, अल्लाह ताला उन्हें नजरे बद से बचाए और हमारे सरों पे कामो दायम रखे। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो भी प्रॉपर्टी के हिस्से हुए ना, तो हमारे भाई ने जितने भी वो पैसे बने ना, यानी ऊपर अगर 80 रुपीस भी बने हैं ना, तो वो भी ला के दी। बहुत लकी हैं आप लोग, मैं यकीन माने कि बहुत भाई की बहनें। इतने हम बहनों को देखते हैं जो कि डेली अदालतों के चक्कर काट रहे होते हैं, सालों से उनके केस चल रहे होते हैं, उनके भाई जो है ना वो उनका हिस्सा उनको नहीं दे रहे होते। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर ने मेरे भाई मेरे वो कुछ पोस्ट में ऐसे देख रही थी पिछले दिनों, कहते हैं डॉक्टर ने मामू से कहा था कि कुछ खाया पिया करे, उन्होंने हमारी अम्मी का हिस्सा खा लिया। तो वो चीज है, बहुत लकी है आप लोग के आपके भाई जो है आप लोग का एक एक पाई जो है वो वापस कर दी। अक्सर लोग जो है वो इसमें नहीं, मतलब नहीं वो करते। उन्होंने जब हिस्सा किया तो यानी ये कॉलर हाँ अस्सलाम वालेकुम जी, किसने कॉल किया हमें? जी मेरा नाम फौजिया है, मैं अफशा से बात कर रही हूँ। जी फौजिया, डॉक्टर अफशा सुन रही हैं, बोले आप। जी मेरी एज जो है वो 46 है, मेरी शादी को 32 साल हो गए, मेरे 4 बच्चे, मैंने भी बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाया है। तो अब ना मेरे 5 महीने हो गए, तो अब मैं सेंगोबियान की टेबलेट खा रही हूँ और सुबह को राइजिक खाती हूँ। अब जो है ना 5 महीने के बाद ना अब मुझे चक्कर भी आते हैं और ना आंखों के आगे धुंधलापन छा जाता है, दर्द वगैरह मुझे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुझे चक्कर आते हैं सर में और मेरा दिमाग घूमता है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। वो किस वजह से, या मुझे डॉक्टर साहब कोई टेबलेट बता दें। अच्छा बात सुने, आप जो सिंगोबियान वगैरह के कैप्सूल ले रहे हैं, आपको किसी डॉक्टर ने एडवाइस की है या खुद से आप ले रही हैं? हेलो
चली गई बात करते अच्छा, बहरहाल ये जो है ना, आप अपना HB लेवल चेक करवाएं और विटामिन डी का D12 का टेस्ट करवाएं। वो टेस्ट करवाने के बाद आप अपना मेडिसिन उसके मुताबिक डॉक्टर से लिखवाएं या मुझे शेयर कर दें, फिर मैं आपको गाइड करती हूँ कि आप क्या करो, ठीक है। और वैसे ये मेडिसिन होती बहुत हैवी है, जब आप वीक होते हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, तो वो इस तरह की मेडिसिन को फिर वो मतलब वो सपोर्ट नहीं करती है आपकी बॉडी को। तो कोशिश किया करें कि अच्छे से डॉक्टर से आप लोग जब तक मशवरा ना करो, खुद से मेडिसिन ना लिया करें। और टेस्ट लाजमी होने चाहिए, टेस्ट लाजमी होने चाहिए। दूसरा ये कि हमें अगर एक बार एक डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है ना, वो हम सबको बताते रहते हैं, सबको बताते रहते हैं और सालों साल फिर हम वो मेडिसिन खाते हैं, हालांकि वो चेंज होती रहती है, मेडिसिन की जनरेशन चेंज होती है, आपकी एज के साथ मेडिसिन होती है, चेंज होती है। और मैं अक्सर बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो BP की मेडिसिन खा रहे होते हैं, आज से 5 साल पहले डॉक्टर ने लिखी होती है, तो और वो वही अभी खाते तक चलते आ रहे होते हैं कि जी ये डॉक्टर ने मुझे लिख के दी थी, हालांकि डॉक्टर बेचारे ने आपको वो साल 2 साल 5 साल पहले लिख के दी थी। तो अभी दोबारा से आपका टेस्ट होना जरूरी है, चेंज हो जाती है। टेस्ट करवाया करें। एक बार आप जरूर, मतलब अगर आप महीने में नहीं जा सकते, आप साल में 1 या 2 बार कम से कम, अगर आप मतलब ठीक है, हेल्दी है, तो कम से कम आप अपना टेस्ट जरूर करवाया करें, आप जाया करें। और मेडिसिन जो आप लोग खा रहे होते हैं ना, वो घर में हम लोग बाज़ औक़ात खुद ही अपनी OPD ओपन कर रहे होते हैं जी ये दवाइयाँ मुझे इसके लिए डॉक्टर ने दी थी, ये लो, ये आप ही खा लो, आप इससे ठीक हो जाओगे, ये मुझे इसलिए दी थी। तो ये आपकी सेहत को फायदा देने के बजाय मेडिकेशन नहीं होनी, नुकसान हो जाता है आपकी बॉडी का, मतलब। और इस तरह की मेडिसिन तो डेफिनेटली ज़ाहिर सी बात है आपकी किडनीज, आपके लिवर, आपके हार्ट और आपके स्टमक को फिर वो नुकसान पहुंचाती हैं, जब आप खुद से लगे हुए होते हैं, खुद से डॉक्टर बन रहे होते हैं। यकीन माने कि अगर हर बंदा ऐसे घर में खुद से मेडिकेशन करने लग जाए तो डॉक्टर्स को फिर ये करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत ही नहीं है वो बेचारे किस लिए बैठे हुए होते हैं तो कोशिश किया करें कि डॉक्टर के पास जाया करें जरूर, ठीक है। और जैसे कि डॉक्टर अफशा ने कहा है कि आप टेस्ट ज़रूर करवा लें कि कहीं आपको ब्लड का इशू या बाज़ औक़ात होता है ना कि कमज़ोरी आपको होती है, तो वो भी करवा लिया करें। और डिफरेंट, पता है कुछ सिम्टम्स होते हैं वो डिफरेंट बीमारियों के सेम होते हैं, जी जी, हम फिर उसमें डिसाइड नहीं कर पाते कि ये किस बीमारी का, जब तक उसको आप प्रॉपर एनालाइज ना कर लो, जब तक आप प्रॉपर उसको टेस्ट ना करवा लो, तो ज़रूर ऐसा किया करें। अच्छा, अभी हम जैसे कि बात कर रहे थे जेंडर चॉइस की, हम बात कर रहे थे और आपने जो बहुत अच्छी बात की है, तो वो हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई ख्वाहिश है तो आप ज़रूर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, और 5 जनवरी लास्ट डेट है, तो तब तक आप करवा सकते हैं, आपके पास टाइम है, मौका है आपके पास और चांस है आपके पास। और हर साल जो है डॉक्टर अफशा ये अनाउंस करती हैं, ठीक है, तो ये आपके पास मौका है अगर आप करवाना चाहते हैं। और इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट आता अच्छा है, खासा। तकरीबन 40-50 हज़ार 70 हज़ार का डिस्काउंट आता है, वरना ये लाखों में कोर्स है। और ये बहुत अच्छा डिस्काउंट है, इसमें बाद में फिर आप बेबी के लिए जो है शॉपिंग और बेबी के मदर के लिए आप खुराकें ले सकते हैं पंजीरियां चंजीरियां खा सकते हैं, आजकल तो ड्राई फ्रूट भी बहुत महंगा हो गया मशवरा मैंने सही दिया ना, बजाय इसके कि आप अपनी जेब में डालें, आप उन दोनों के लिए कुछ सोचें इसका सोचें। तो ये डिस्काउंट आपको जो है फिर मिलेगा अगर आपका लकी ड्रॉ में नाम आता है तो। और लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन 5 जनवरी से पहले करवाना जरूरी है ना, उसके बगैर तो नहीं होता ना जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। अच्छा, बड़ा होता है, हम अच्छा खासा मैं टाइम लेकर अनाउंसमेंट करती हूँ, महीना 2-3 चलता रहता है ये सिलसिला, लेकिन जब हम विड्रॉ कर चुके होते हैं, जब सब सिलसिला क्लोज हो, उसके बाद पेशेंट नहीं, हमने देखा था महीना पहले, नहीं आप करें अब तो नहीं होता, आप वेट करें 1 साल बाज़ औक़ात पता है सोशल मीडिया पे एक क्लिप चल रही होती है, वो जिसके नज़र के सामने आ जाए ना, फिर वो ये समझते हैं कि शायद ये अभी भी है ये ऑफर। हाँ, या बाज़ औक़ात यूट्यूब पे एक प्रोग्राम हम चल रहा हो तो वो देख लें, नज़र के सामने आ जाए जी, वो देख लेते हैं, फिर वो भी ये समझते हैं शायद ये अभी का अपलोड किया हुआ है। अच्छा, तो ये है। अच्छा, एक ना प्रोफेशनल जेलसी भी आप इसको कह सकते हैं, या एक फेक चीजें भी फेसबुक पे भी चल रही होती हैं कि अक्सर आपके ना मार्केट में दुश्मन तो नहीं होते, लेकिन एवं कमेंट्स पास कर मुखालफिन एक लेडी को देखेंगे, जैसे हमारे प्रोग्राम अपलोड आते हैं, कुछ लोग इतनी दवाएं देंगे, इतना प्यार, इतना खुलूस होगा उनका बात करने के उसमें, और कुछ लोग एवं जिन्हें हम जानते नहीं हैं वो कहते हैं
نہیں یہ نہیں اچھے, یہ بیڈ کامنٹس, یہ وہ. بیٹا میں بہت سارے لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں پروگرام کے کہ آپ کوئی بھی اچھا یا برا کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہ مجھے یا کسی بھی AYZ کو برا اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے خاندان کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی تربیت کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ہم نہیں جان رہے ہوتے لیکن ہمیں ساری دنیا جان رہی ہوتی ہے. تو آپ کے برا یا اچھا کہنے سے ہم نہ اچھے ہو جاتے ہیں نہ ہم برے ہو جاتے ہیں, لیکن آپ ضرور اپنی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا اپنا خیال رکھا کریں اور اپنی تربیت کو شو کرنے کے لیے اچھے الفاظ یوز کیا کریں. نہیں, اور ایسے لوگ وہ کرتے ہیں اسی لیے کہ ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ ہو جائیں, ہائی لائٹ ہو ہم تھوڑا جائیں, سا سامنے ہو جائیں, ہم تھوڑا سا فیمس تو ہو ہائی جائیں. لائٹر لگا لیا کریں نا ہائی لائٹ ہونے کے لیے. تو ایسے لوگ اس طرح کے کامنٹس کرتے ہیں, اسی لیے یہ بعض اوقات اکثر ہوتا ہے کہ جب مطلب کوئی پک یا کوئی ویڈیو سوشل میڈیا پہ کوئی بھی کرتا ہے, اپلوڈ کرتا ہے, تو وہ ساتھ میں اگر 10 بندے ٹھیک ہے تو ایک بندہ جو ہے بیچ میں وہ نیگیٹو بول رہا ہوتا ہے. اب میں اپنے ہی ایک ویڈیو پہ کمنٹس دیکھ رہی تھی, کوئی ڈاکٹر ہیں, آئی ڈونٹ نو نام نہیں مجھے پتا, کوئی ان کے نا پبلسٹی کر رہا اس سے, یہ ڈاکٹر نہیں اچھا, وہ ڈاکٹر اچھا. وہ یار کم آن یار, پتہ ہے جس نے آنا ہوگا نا آپ کے پاس وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے. پچھلے 26-27 سال کے اتنے لینتھی پروسیجر کے بعد ہم ان چیزوں میں نہیں ہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے وہ. لیکن وہی بات ہے کہ لوگوں کی وہ مینٹل لیول دیکھ کے نا بندہ بڑا وہ ہوتا ہے پریشان کہ یار یہ کتنا ذہن لڑاتے ہیں. ہم لوگ تو ایسے چل رہی ہیں چیزیں, بس ٹھیک ہے, ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمیں. تو اصل میں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, ہم لوگ کہاں, ہم لوگ ابھی بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, لیگ پولنگ میں ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بعض اوقات بہرحال ہمیں بہت سینسٹیو رہنا چاہیے, بہت ایکٹیو رہنا چاہیے, اور بہت زیادہ اپنے خاندان اپنا ہم پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, تو ہمیں بالکل بھی یہ سوٹ نہیں کرتا, بودر نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. کالر ہمارے ساتھ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا کرم ہے. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں حرم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے, ڈاکٹر ارشد سے بات کرنی ہے میں نے. جی جی بات کریں, بولیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اچھی خوبصورت, آپ کیسی ہیں؟ میرے جیسی؟ میں شکر الحمدللہ آپ جیسی, بلکہ آپ سے کم. میں نے نا اپنا مسئلہ حل نہیں کرنا تھا, میں نے آپ سے صرف نا بات کرنی تھی, آپ کی تعریف کرنی تھی. اچھا تھینک یو, کرے نا, تعریف کے پیسے آپ نہیں پہلے یہ بتائیں آپ کیا کر رہی ہیں, آپ اتنی اسمارٹ کیوں ہو گئی ہیں؟ میں سمارٹ کیوں ہو گئی؟ شکر کرو یار سمارٹ ہو گئی. نہیں, ہاں اتنا مطلب سوال آپ نے بڑا اچھا پوچھا ہے لیکن طریقہ غلط تھا. سمارٹ کیوں ہو گئی ہے کہ نہیں, یہ پوچھے سمارٹ کیسے ہوئی ہیں. ہاں کیسی ہوئی ہے یہ بتا دیں. ہاں سیکرٹ یہ ہے کہ سمارٹ ایسے ہوئی ہوں کہ ڈاکٹر علی علیان کی دوائیاں کھائی ہیں میں نے. اچھا, کہ وہ آپ کی سینٹر افشا سینٹر میں ملتی ہیں؟ ہاں جی, ڈاکٹر علی ہیں باہر سے. کمزور ہو گئی ہیں, پچھلے سال تو آپ صحیح تھی لیکن اس دفعہ آپ کا منہ بالکل شلنگ ہو گیا ہے. ویسے اللہ خیر کرے, کوئی بیماری نہیں ہے مجھے, لیکن میں آج کل نا تھوڑا واک بھی کر رہی ہوں بہت زیادہ, اور سردیوں میں اسپیشل تھوڑا ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ میں نے ویٹ 41 kg کم کیا ہے. یہ بہت اچھا کیا آپ نے, اور اسی خوشی میں آپ چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں, آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. جی ویلکم بیک. واپس ہم آئے اپنے پروگرام کی طرف, اور آپ اس وقت K2 TV پہ بالکل لائیو دیکھ رہے ہیں. اور میں بھی اصل میں پتہ نہیں, ظاہری سی بات ہے کہ زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے, چاہے وہ آپ جس بھی طریقے سے کریں, اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے زندگی کو. اچھا, پروگرام زندگی میں ہم لوگ خواتین کے وہ مسائل جو کہ بے اولادی ہو گیا, یا مطلب ظاہری سی بات ہے کہ خواتین کی پرابلم سے ہی ریلیٹ ٹیوب بلاکیج کا پرابلم ہے, اور یا فائبرائڈ ہے یا رسولیاں ہیں, مطلب اس طرح کی کوئی پرابلم ہو تو وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں جی. اور اگر آپ 2-4 ہیں اس طرح کے مسائل سے تو آپ ضرور کال کر سکتے ہیں, یہ پروگرام آپ ہی کے لیے ہے. اور مرد حضرات ایزسپرمیا کا جن کو پرابلم ہے وہ بھی جی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جینڈر چوائس
डेफिनेटली, ज़ाहिर सी बात है, उसका अभी रजिस्ट्रेशन का सिलसिला चल रहा है, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं. तो ये प्रॉब्लम अगर जिस भी ख़वातीनों हज़रात को हो, तो वो ये ज़िंदगी प्रोग्राम जो कि स्पेशली है ही आप लोगों का प्रोग्राम, तो इसमें आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं और निकलवा सकते हैं. ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि ये प्रोग्राम के थ्रू ही हो सकता है कि अल्लाह पाक ने आपकी सेहत लिखी है, आपके लिए शिफा लिखी है. तो आप ज़रूर कॉल करें. और डॉक्टर अफशां, चूँकि ज़ाहिर सी बात है वो बैठी आप लोगों के लिए है, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और उसका इलाज करने के लिए. तो वो कहते हैं फिर देर कैसी. नेकी और पूछ पूछ नेकी और पूछ पूछ फिर देर कैसी. चलें, फिर ये ना कहिएगा, मतलब वो कहते हैं ना कि आपको आखिरी सांस तक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए. बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं ना, वो बस एक दो ट्राई करते हैं, वो छोड़ देते हैं कि जी बस अल्लाह मियां ने नहीं लिखा हुआ तो बस ठीक है, नहीं है. हालांकि वो कहते हैं ना कि आपको अपनी अल्लाह की रहमतों से मायूस नहीं होना चाहिए और आपको ट्राई करते रहना चाहिए, आपको कोशिश करती रहनी चाहिए. बाकी वो कहते हैं कोशिश करना आपका काम है, बाकी उसका सिला देना अल्लाह का काम है. इसके नहीं, वो बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना कि हम दुआ, पता नहीं दुआ जब हम मांगते हैं तो हम कहते हैं पता नहीं ये कबूल होगी भी कि नहीं. नहीं, पूरे यकीन से दुआ करनी चाहिए. हालांकि और मेरा इस चीज पर मान है कि आप अगर 3000 की कमीज मांगे ना, अल्लाह आपको 3000 की कमीज देगा. और अल्लाह से आप 300 की कमीज मांगेंगे, अल्लाह पाक आपको 300 की देगा. लेकिन वही बात है कि अल्लाह से अपने मुताबिक नहीं, अल्लाह की शान के मुताबिक मांगे. सोच पे डिपेंड करता है ना कि जैसा आप सोचते हैं वैसा अल्लाह पाक आपकी लाइफ में करता है. और वसीला भी फिर ज़ाहिर सी बात है. और मैं तो अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ, और मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं अल्लाह का बहुत लाडला सा बंदा हूँ. कि मतलब मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं, वो कहते हैं ना एक माँ से एक चीज बच्चा मांगता है और माँ इनकार नहीं करती, इसी तरह मैं अल्लाह से जब कोई भी कुछ भी मांगती हूँ तो मुझे, मेरे ख्याल में मांगने से पहले ही अल्लाह दे देता है. अल्लाह मियां दे देता है. बिल्कुल, ये यकीन की बात होती है. और मैं जो दुआ करती हूँ ना वो टक करके पूरी हो जाती है. और मैं अल्लाह मियां से डरती भी बहुत हूँ इस बात को लेके कि कुछ गलत भी सम टाइम इंसान के मुंह से निकल जाता है, तो गलत ना निकले कभी भी. अच्छा, वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक सुनता हमारी हर वक्त है. बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि हमारे दिल में कोई बात ऐसी आ जाती है कि हाय काश ये चीज़ होती, मैं खा लेती, या शायद ये काम ऐसा हो जाता, और पटक से वो काम हो जाता है. और फिर हम कहते हैं काश हम इसकी जगह कुछ और मांग लेते. हाँ, तो ये होता है कि अल्लाह पाक सुनता है, वो शायरक से भी ज्यादा करीब है. तो अल्लाह पाक सुनता है. आप लोग जब तक जब मतलब जाहिर सी बात है, जब मैं अल्लाह के सामने बैठूंगी नहीं, मैं अपनी शिकायतें, मैं अपने मसाइल, अपनी प्रॉब्लम्स जब मैं अल्लाह के सामने नहीं, मैं तो अल्लाह पाक से बातें करता रहता हूँ. तो ये बहुत अच्छी बात है. और अल्लाह पाक सुनता भी तो उसी बंदे को है जो वो शिद्दत से जब आप कोई चीज़ मांगते हैं, वो कहते हैं ना कि कोशिश आप करें, सिला अल्लाह मियां ने देना होता है. तो वही चीज़ है कि जब आप हिम्मत हार जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह पाक की रहमतों को आप मुंह मोड़ रहे हैं, आप उसको वो क्या कहते हैं उस तरह से आप उसको समझते ही नहीं है. क्योंकि आपको आजमाइशें वो अल्लाह मियां देता है, इसमें कोई शक नहीं है. ज़िंदगी नाम ही इस चीज़ का है, लेकिन रास्ता भी आपको फिर वही देता है. वो बाज़ औक़ात हमें कोई ऐसी जगह से हमें जो है वो हेल्प मिल रही होती है कि हम फिर सोच भी नहीं सकते होते कि ये मतलब कहाँ से हमें ये हेल्प मिल रही है, ये क्या हो रहा है. बिल्कुल, ये अल्लाह का करम, कोई खास करम होता है. बिल्कुल ऐसा ही है. कोई ना कोई वसीला, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में फिर ऐसा हो जाता है कि हम फिर उस चीज पे सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, और प्रोग्राम का टाइम जो है ना वो भी खत्म हो रहा है. और बस हम जाते जाते ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 5 जनवरी तक आप लोग जेंडर चॉइस के हवाले से रजिस्ट्रेशन करवा लें, और जब भी आना हो टाइम लेकर आए. ये थोड़ा सा मुझे बहुत मसला आता है, विदाउट टाइम लोग आ जाते हैं, रश बन जाती है, टेंशन हो जाती है. चलें जी, बहुत शुक्रिया जी. आप देखने वालों को भी बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह अगले हफ्ते होती है मुलाकात. तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.